وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی اسی ماہ مبارک میں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک یعنی کہ 6 ذوالقعدہ کو آپ کا وصال بکمال ہوا۔ آپ مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ انہی کی یاد میں اس نعت کو گنگناتے ہیں۔ آئیے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے آدمی کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، تو آپ کی بینائی کچھ کم ہونے لگی تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے بلکہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر دیا۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اگر جنت بھی ملے گی تو حضور کے صدقے ملے گی۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے ایک وقت میں، مگر کسی کو روک دے تو اس کی مجال نہیں۔ حضور مجھے کیوں روک دیا؟ مولا کائنات کو فرما دیا جب تک میری بیٹی تمہاری نکاح میں ہے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے شریعت میں کہ اگر قربانی کرنی ہو تو بکری کا بچہ کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، مگر جب حضور فرما دے کہ جاؤ تمہارے پاس جو 6 مہینے کا بچہ ہے اسے ذبح کر دو، اور ذبح کرنے سے پہلے حضور سند عطا فرما رہے ہیں تمہاری یہ قربانی بھی قبول ہے، مستثنیٰ کر دیا۔ سونا مرد کے لیے حرام کر دیا مگر ایک صحابی کے لیے حلال کر دیا۔ حضور نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے
عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آج کل کے شاعر نہیں ہیں جو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، یہ وہ خانوادے کی ایک بزرگ ہستی ہے جو بھی بات کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، بس ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے۔ مولائے کائنات کی عصر کی نماز جا رہی ہے، فرماتے ہیں حضور عصر کی نماز جا رہی ہے، فرماتے ہیں حضور علی قضا پڑھنے چاہتے ہو یا ادا؟ حضور ادا ہو جائے۔ سورج کو حکم دیتے ہیں، واپس آ جاتا ہے، آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ فضا میں اڑنے والے ہو، نہ اترائے ندا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کرامت عطا فرما دیتا ہے تو وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، وہ ہوا میں اڑ کر دکھانے لگتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اگر ہوا میں اڑنا ولایت ہوتی تو مچھر مچھی بھی ولایت فائز ہوتے، کیونکہ تم سے زیادہ پرواز ان کی ہے۔ اگر تیرنا تو مچھلیاں بلی ہوتی، کیونکہ پانی پر وہ زیادہ تیرتی ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرامتیں عطا فرمائی ہیں اس پر غرور نہ کرو۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ یہ تو آقا ہے نا، آقا کی امت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امتحان کی صورت میں علماء اکرام جو آئے تھے کہ آج ہم یہ سوال پوچھیں گے، آج ہم یہ سوال پوچھیں گے، وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ ابھی وہ داخل بھی نہیں ہوئے بارگاہ میں، حضور غوث پاک نے ان کا علم سلب کر لیا، وہ بھول گئے سوالات کیا کرنے ہیں۔ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، حضور کی امت میں ہے، حضور کا کیا مقام ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جسے کو جو چاہے عطا کر دے۔ خیال حضرت حسرا میں ہم محفل سجاتے ہیں، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے۔ کمی رہ جائے تو
بریلی کے رضا کر دے مجھے کیا فکر ہو وقت میرے یاوے ہے وہ یاوے مجھے کیا فکر ہو وقت میرے یاوے ہے وہ یاوے بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے میں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے اور انشاءاللہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم علماء اکرام کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے کچھ علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کوشش میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے ہمارا ایمان ہے کہ جنت الفردوس میں حضور کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب ہوگا مگر اس طرح اگر ہو جائے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا تمنا بس اتنی ہے سرے کو سرے تمنا دل آسی بس اتنی ہے سرے کو سرے جب آقا جام کو سر دے جب آقا جام کو سر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کو سر دے لب اقدس لگا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں انشاءاللہ چند لمحات میں اپنے پرکیف خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے وہ حضرات تو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں جلد سے جلد اس محفل مبارکہ میں تشریف لا کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي فقال أمك
قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان سے آیت نمبر 14 اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں نے پڑھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی والدین کے حقوق کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے اندر مروت کا اور شکر گزاری کا جذبہ بیدار کریں. اور مروت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے محسن کو یاد رکھے، اور اس کے کیے جانے والے احسانات جب ذہن میں ہوں گے اور غالب ہوں گے تو ان احسانات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ محسن کی محبت دل میں بیدار ہوگی، اور پھر ان احسانات کا حسن و خوبی کے ساتھ جواب دینے کا جذبہ انسان میں پیدا ہوگا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے اندر لوگوں کی جانب سے کی جانے والی مہربانیوں کا اعتراف انسان کو کرنا چاہیے. یہ مروت کا تقاضا ہے. جس شخص میں بھی مروت ہوگی وہ سامنے والے کے احسانات کا اعتراف کرے گا، اور احسانات کا اعتراف کرے گا تو ادنی درجے میں اول درجے میں شکریہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. کم سے کم زبان سے کلمات تحسین کہ بھئی آپ نے میری مدد کی، آپ میرے کام آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں میں بھی شکریہ کا جذبہ اور یہ عادت راسخ کرنے کی کوشش کریں. تھوڑی تھوڑی بات پر سامنے والا اگر مسکرا کر دیکھتا ہے، اچھے انداز سے ملتا ہے، آپ کو ویلکم کرتا ہے، آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے، غرض یہ کہ کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو فوری طور پر مروت کے تقاضے کے تحت ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ اعتراف نعمت ہی پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے جواب میں ایک شکر گزار بندہ بننے کی ہمت اور جذبہ عطا کرے گا. لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سکھایا کریں. یعنی وہ جب اگر آپ کو پانی لا کر دیں، بیٹا آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، تو یہ جب بڑے چھوٹوں کے سامنے یہ کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ چیز منتقل ہوگی. تو لہٰذا نبی کریم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا. اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا، اور یہاں والدین مطلق فرمایا ہے. علماء جانتے ہیں کہ مطلق کیا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ مطلق کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی قید کے، اور مقید کا مطلب ہوتا ہے قید کے ساتھ. جیسے اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں چیز کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کر دو، اب غلام کہہ دیا نا، غلام کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائے تو ہم کہیں گے مطلق حکم دیا ہے. لیکن اگر کہیں کہ بھئی مومن غلام آزاد کرو، تو اب یہ غلام کے ساتھ مومن کی قید لگا دی تو یہ مقید حکم کہلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، جس کو والدین ہونے کا شرف عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، جو مجازی طور پر دنیا میں آنے کا ہمارے لیے سبب اور ذریعہ بنے،
ان کے لیے ان کے ساتھ ان کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے ہم نے یعنی اولاد کو یہ کہا کہ ان کے احسانات کا اعتراف کرے، اور ہم نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہاں کوئی حکم مقید نہیں ہے بلکہ مطلق حکم دیا کہ والدین چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو جہاں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں کی ہے، وہاں یہ تفریق تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد والدین متقی پرہیزگار ہیں یا نہیں ہیں، متقی ہیں تو ان کا حکم مانو اور ان کی اطاعت کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو، نہیں ہے تو نہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کافر اور مسلم ہی کا بیان نہیں کیا، صرف والدین ہونا جو ہے اس حق کو لازم کر دیتا ہے۔ لہذا اب جو بھی کرتے ہوں وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، لیکن ہم چھوٹے ہیں۔ والدین سب سے اولین درجے میں ہمارے لیے اس دنیا میں وجود کا باعث ہے۔ ویسے تو حقیقتاً پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ہزاروں جوڑوں کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو اولاد نہیں ہوتی، لیکن ظاہری سبب والدین دنیا میں آنے کا ہے، لہٰذا اس ظاہری سبب کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کرتے ہوئے مطلب آگے اس حکم کو اور الیبوریٹ فرما رہا ہے، اور حکم کو واضح فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے۔ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ اٹھائے رکھا ہے اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، یعنی والدین کا حق دونوں کا بیان کر دیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، لیکن ماں کے حق کو ابتداءً ذکر فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں کا حق زیادہ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پاک بھی پڑھی کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو فرمایا فقال امک، فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ قال امک، پھر فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ قال امک، تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا ثم من، تو حضور نے فرمایا ابوک، یعنی تیرے والد۔ تو 3 بار حضور نے سوال کے جواب میں ماں کے حق کو بیان فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کا حق مقدم رکھا، اور پھر آخر میں باپ کے حق کو بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ تفصیل طلب بات ہے کہ بعض چیزوں میں ماں کا حق مقدم ہوتا ہے اور بعض چیزوں میں باپ کا حق مقدم ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ والدین کا ذکر فرما کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرما کر ہمیں فرما رہا ہے کہ اس کی ماں اٹھائے پھری ہے اسے ایک بوجھ پر بوجھ جھیلتے ہوئے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ بچہ نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، تو وہ ماں کے جسم ہی سے ہر چیز لے رہا ہوتا ہے اور وہ تیار ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ماں اپنے جسم میں انتہائی کمزوری محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ بوجھ اٹھائے پھرنا، کس طرح لیٹنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ہزارہ قسم کی پابندیاں، اور ماں اس قدر پیار اور محبت سے ان مشقتوں کو برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اسے کوئی اذیت نہ ہو جائے۔ یہ اس وقت کہ جب اس کا وجود ابتدا پکڑ رہا ہوتا ہے اور نشو و نما پا رہا ہوتا ہے، تب وہ اتنی سختیاں اور پابندیاں برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات بچے کا اینگل جو ہے وہ مختلف قسم کا، کبھی کس طرف رخ ہے اس کا، کبھی کس طرف رخ ہے۔ اس سلسلے میں بچہ جب صحت مند ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے سے گھر میں اللہ کی کمال قدرت ہے کہ وہ ایک نظام اس نے بنایا ہوا ہے
اور ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے اور ماں کے ذریعے، ناف کے ذریعے سے ماں سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس ناف کی نالی کے ذریعے سے ماں جو خوراک استعمال کرتی ہے، اس سے جو عرق نکلتا ہے وہ اس کے شکم میں جاتا ہے اور اس سے وہ توانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے اور پل رہا ہوتا ہے. یہ سوراخ رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پلنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک پوری اس کے ساتھ یہ ایک نس ہوتی ہے، ایک پائپ ہوتا ہے جس کو پھر بند کر دیا جاتا ہے اور کاٹ کے اس پر باقاعدہ ایک مہر لگا دی جاتی ہے کہ کہیں اس کو سختی کے ساتھ اس کو بند کیا جاتا ہے کہ جراثیم وغیرہ پیٹ میں داخل نہ ہو جائے، پھر یہ سوراخ خود بخود بند ہو جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں اس قدر اذیت اور تکلیف جھیلتی ہے. اور پھر پیدائش کا مسئلہ، جب بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس کی اذیت یہ ایک ماں ہی بیان کر سکتی ہے، بلکہ خواتین کہتی ہیں کہ وہ درد جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا لفظوں کی صورت میں. ایک شخص نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر سخت گرمی میں حج کروایا، طواف وغیرہ ساری مشقتیں جھیلی. آپ خود جانتے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی اور جنہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. تو اس صحابی نے یہ اپنی والدہ کو اس مشقت کے ساتھ حج کروانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا کہ شاید تو نے جو پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے تھے ان جھٹکوں میں سے کسی ایک کا حق ادا کر دیا ہو. تو والدین کا حقیقت یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. تو پورے حمل کا جو دورانیہ ہے یہ 9 مہینے کا، یہ ماں کے لیے مشقت، اور دن بدن کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے وہ ایک جسم بن رہا ہے، وہ طاقتور ہو رہا ہے اور ماں کمزور ہو رہی ہے. پھر وہ خوراک بھی اس کو ایسی لینی ہے جو بچے کے لیے ضرر کا باعث نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، جب یہ پیدا ہو گیا تو چھٹی نہیں ہو گئی، بلکہ اب اس کی چوکیداری کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا دودھ 2 برس میں چھڑانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال تک ماں اپنا خون جگر پلا کر اولاد کو پال رہی ہوتی ہے. وہ جو بھی خوراک استعمال کر رہی ہے اس کا دودھ بنتا ہے اور پھر بچہ اس دودھ سے نشو و نما پا رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دودھ میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مین انگریڈینٹ جو ہے، اس کا اصل جز جو ہے وہ کیلشیم ہوتا ہے جو ہڈیوں وغیرہ کو مضبوط کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو خواتین ہوتی ہیں آخری عمر میں 40-50 سال کی حد سے جب وہ کراس کرتی ہیں تو ان کی ہڈیوں میں، جوڑوں میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو دودھ بچے کو پلایا تھا اور جتنے بچوں کو بھی پلایا تھا تو وہ کیلشیم ماں کی باڈی سے نکل کر وہ دودھ میں شامل ہوتا ہے اور ماں اپنا خون جگر پلا کر بچوں کو پال رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے ان 2 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو تمہاری ماں نے کتنی مشقت اٹھائی اور اسے سارے دن کی تھکی ہاری ہے، اسے بھی نیند آ رہی ہے، وہ بھی ایک وجود ہے، اس کو بھی تھکن لگتی ہے، لیکن وہ رات کے 2 بجے اس نے رونا شروع کر دیا. ماں بالکل محبت کے ساتھ اسے گود میں لیتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. صبح کے وقت اٹھ گیا، شدید تھکن کی حالت میں ماں ابھی لیٹی ہی تھی اور شہزادہ اٹھ گیا، شہزادی اٹھ گئی. ماں نے اپنی نیند کو ترک کیا اور اسے سنبھالنا شروع کر دیا. آسان کام ہے، آدمی کر سکتا ہے. آدمی کے ہاتھ میں تو جب تک کھیل رہا ہوگا نا یہ رکھے گا اس کو. ذرا اس نے رونا شروع نہیں کیا، بھائی سنبھالو اس کو. اب وہ بیچاری کچن سنبھالے، گھر کا کام کرے، بچے بھی سنبھالے. تو ماں کی مشقت کو ذرا آبزرو کرنے کی کوشش کریں تو یہ احساس ضرور بیدار ہوگا کہ ہماری ماؤں نے بھی ہمارے لیے بڑی مشقت اٹھائی ہوگی، بالکل اٹھائی ہوگی. اللہ ہمیں احساس دلا رہا ہے. آپ غور فرمائیے کہ کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کی مشقت بڑھ جاتی ہے، پھر بچے کی پیدائش میں اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ جو دودھ پلا رہی ہے وہ دودھ پلانے کا مرحلہ اس کے لیے کتنا مشقت بھرا ہے، وہ سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن یہ آپ کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ پھر اللہ نے قرآن میں بیان کیوں کیا؟ ایک چیز پتا تھی اس کو بیان کیوں فرمایا؟ خبر تو سب کو ہے کہ خبر دینا مقصود تھا نہیں، بلکہ احساس دلانا مقصود تھا. یعنی مقصود احساس دلانا تھا کہ اگر تم اپنے والدین کے احسانات کا احساس کرو
تو پھر یہ احساس جو ہے تمہیں حسن سلوک پر ابھارے گا، ان کی خدمت پر ابھارے گا، اور اگر جواباً تمہیں وہ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو تم خوش دلی سے اس کو سن لو گے، کوئی ناگواری کے اثرات تم پر طاری نہیں ہوں گے اگر ان خدمات کو تم یاد کر لو گے کہ جب تم بہت چھوٹے تھے تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس پودے کو انہوں نے سینچ کر بڑا کیا، بالکل ناگواری کے آثار والدین کے چہروں پر اور ان کے قلب پر نہیں ہوتے، سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو کچھ اس کی استطاعت میں وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ نہیں ہوتا تو بچے کے لیے ہاتھ بھی پھیلا لیتا ہے، یعنی اپنی عزت اور وقار کو بھی اپنی اولاد کے لیے داؤ پر لگا دیتا ہے، باپ اسی طرح سے ماں بھی۔ تو یہ معلوم تو سب کو تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا کہ حاملہ ہوتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، مشقتیں اٹھاتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ احساس دلانا مقصود ہے۔ اگر تمہیں یہ احساس ہوگا تب ہی تم ان کا احسان مانو گے، اور یہ احساس ہی تمہیں والدین کی خدمت پر ابھارے گا، ورنہ احساس جس کو نہیں ہوتا یا وہ جمادات میں سے ہے یا وہ مر چکا ہے۔ جس کو احساس نہیں ہے تو احساس 2 چیزوں کو نہیں ہوتا کہ وہ پتھر ہو اس کو احساس نہیں ہے، جمادات میں سے ہو اس کو احساس نہیں ہے، جس میں حس و حرکت ہی نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ ان میں سے ہے یا پھر وہ مر چکا ہے۔ اگر انسان تھا تو وہ مر چکا ہے اگر اس میں احساس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے ہمیں یہ کیوں بتایا، کیوں بیان کیا، تاکہ ہم میں احساس بیدار ہو۔ جب اس چیز کو محسوس کریں گے، والدین بھی ہمیں بہت ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں لیکن نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو والدہ، بیٹا تجھے یاد نہیں ہے میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، فلاں وقت یاد کر، فلاں وقت یاد کر، فلاں وقت یاد کر، تو اس کو تو پتا ہوتا ہے تبھی تو یاد کروا رہی ہے۔ اگر پتہ ہی نہ ہو تو یاد کروانے کا کیا فائدہ؟ تو بچے کو تو معلوم ہے لیکن وہ احساس دلا رہی ہے کہ اگر اسے احساس ہو جائے گا تو یہ اپنا رویہ تبدیل کر لے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکمت کے پیش نظر، یعنی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ احساس دلایا ہے کہ تمہارے اندر حس ہونی چاہیے، ان کے احسانات کو محسوس کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم یہ احسانات محسوس کر لو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ انشکر لی ولوالدی، یہ جو شروع میں فرمایا کہ ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو حکم دیا اس کے والدین کے ساتھ کس چیز کا؟ انشکر لی ولوالدی، کہ میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ میرا شکریہ اس لیے ادا کر کہ یہ والدین میں نے ہی تجھے دیے ہیں، اور ان والدین کے دلوں میں محبت کے جذبات میں نے ہی رکھے تھے، اور میرے ہی حکم کے مطابق انہوں نے تیری تربیت کی ہے۔ میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر وجود عطا فرمانے والا ہے، اور والدین ہمارے لیے مجازی طور پر وجود کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں پر وجود ہی کا ذکر فرمایا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھائے پھری ہے اس کی ماں اسے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اس کے وجود ہی کی تو بات ہو رہی ہے کہ جب یہ حمل وجود پکڑ رہا ہے اور طاقت پا رہا ہے ماں کے جسم سے خون جگر حاصل کر کے، وفصالہ فی عامین، اس کی نشو و نما کا ذکر کیا ہے کہ جسم جو بڑھ کر اتنا بڑا ہو گیا، یہ ماں نے خون جگر پلایا ہے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ 2 برس میں چھڑانا ہے۔ تو حقیقی وجود عطا کرنے والی ذات ہمارے رب کریم کی ذات ہے، اور مجازی طور پر والدین اس کا سبب بنے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، لہذا فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ بھی ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کر۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے ہی پاس آؤ گے۔ تو اگر تم نے اس احسان کا حق ادا نہیں کیا اور ان کا دل دکھایا اور ان کی نافرمانی کی اور چند ٹکے دے کر احسان جتلایا، یہ نہیں سوچا کہ جب تم چھوٹے تھے تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشات پر انہوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں،
کہ باپ کے جوتے پھٹے ہوئے تھے، اس نے بھی خریدنے تھے، لیکن بچہ خواہش کر رہا تھا، ادنا لینے پر تیار نہیں تھا، اعلیٰ پر ہاتھ رکھ دیا، باپ نے قربانی دی، اسے اعلیٰ دلا دیا۔ اسی طرح ماں، تو ہر مرحلے پر یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ہر مرحلے پر، اور ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں کوئی کجی، کوئی نفرت کا پہلو، محبت کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو ہمیں کس اعتبار سے اگر خدمت بھی کریں تو اس میں محبت کے جذبات ہونے چاہیے، اس میں نفرت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، کیا کریں یار ابا ہے، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ذرا سوچو کہ تمہارے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہی احساس اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے۔ اللہ فرماتا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹو گے، تمہیں میری ہی طرف آنا ہے، پھر اس حکم عدولی کا جواب تمہیں دے دیا جائے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی ہمارے لیے قربانی، اور تیسری چیز یہ کہ اس حکم عدولی کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں دھمکا رہا ہے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تو یہ کافی ہے انسان کے لیے احساس بیدار کرنے کے لیے، کہ پہلے احساس اس طرح سے بیدار کیا کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو اگر اس رب کی قدر و منزلت تمہارے دل میں ہے تو اور کسی چیز کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا آنکھیں بند کرو اور اس نے سلوک کرو، پھر وجہ بھی بتا دی کہ تمہارے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، ان کے بڑے احسانات ہیں تم پر، ایک ریزن دے دیا جو ریزن ہمیں ابھارے گا اور ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم عدولی کے نتیجے میں سزا کی دھمکی بھی دی ہے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ رب کا حکم ہے، یہی کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے احسانات ہیں، یہی کافی ہے۔ تیسرا یہ کہ نہیں مانو گے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹنا ہے، یہی کافی ہے۔ یہ بہت ہے یہ آیت مقدسہ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارنے کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے۔ جو حسن سلوک کر رہا ہے وہ مزید اس پر استقامت پائے گا اور قائم رہے گا۔ تو لہٰذا ان تین چیزوں کا اللہ کا حکم ہے، والدین کے احسانات ہیں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مقدسہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ حضور نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا، تاکہ ہمیں اس اہمیت کا احساس حضور کے فرامین مقدسہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جائے۔ صرف حدیثیں پڑھوں گا اور مختصر تبصرہ کرنا ہوگا تو کروں گا، ورنہ آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن جاہمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ جہاد میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ حضور مجھے اجازت دیں میں جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم ان سے چمٹے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ جہاد کر کے تم کہاں پہنچنا چاہتے ہو؟ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے قدموں سے چمٹے رہو۔ یہ کیسا جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ آج انتہائی خدمت اور عاجزی کا درس دے رہا ہے۔ قدموں سے چمٹنا، اپنے تمام تر جذبات کو جو بعض اوقات جو ہے اطراف کے ماحول کی وجہ سے، کسی کے کان بھرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات والدہ کچھ کہہ دیتی ہے، اس کا اثر بعض اوقات انسان کے ذہن پر غالب آ جاتا ہے اور اطراف والے لوگ جو ہے اس کو ہوا دے کر اور معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے کیسا حکم فرمایا؟ ان کی قدموں کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی انتہائی خدمت سے یہ عبارت ہے۔ یعنی یوں تو نہیں ہے کہ قدموں کے ساتھ جا کے بندہ چمٹ جائے گا، اس کا معنی کیا ہے کہ انتہائی خدمت، ادب اور احترام کے ساتھ، کہ جب قدم سے چمٹے گا تو اپنی انا ساری غرق ہو جائے گی یا نہیں؟
میں کیوں مانوں، میں یہ کیوں کروں، مجھے کو کہتے ہیں، ان کے قدموں سے چمٹے رہو۔ عاجزی اور انکساری اس میں ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ حضرت طلحہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کے پیروں کے ساتھ چمٹے رہو۔ اب حضور کی محبت کا دم تو ہم بھرتے ہیں، لیکن ان کے فرامین کو کتنے اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، یہ محل نظر ہے کہ اگر اس نبی کی محبت واقعتاً، ویسے تو محبت ہے لیکن اس درجہ کمال پر کہ حکم دیا پھر آنکھ بند کر لی، پھر اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، بس جو کہا کر دیا، جو کہا کر دیا۔ اور یہ کس کے ساتھ حسن سلوک کا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو ہمارے اپنے ہیں، جن کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، جن کے احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر تم ان والدین میں سے یہ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کی بارگاہ میں اف تک نہ کہو، یعنی اذیت کا کم سے کم درجہ جو ہے وہ اف ہے کہ ناپسندیدگی کے ساتھ اف، آپ کی تو عادت پڑے اف، صرف اف کا تلفظ جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو نہیں۔ اب ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھ لے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جب یہ بیان کیا جا رہا ہو تو ہم دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ سن کر اپنا کڑا احتساب کرنا شروع کر دیں۔ غیبت کا بیان ہو رہا ہے تو غیبت کے تناظر میں، اس کے معانی کے تناظر میں دوسروں کو مت دیکھیں، سنتے جائیں اور اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں۔ تو اب ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے، آئینہ سامنے رکھے اور اپنا احتساب کرنا شروع کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے ہمیشہ عاجزی اختیار کیے رہے، جھکا رہے۔ کیا اس سے حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ بندے جب تو نے اپنی ساری کوشش کر لی اللہ کے فرمان کے مطابق والدین کی خدمت کے لیے، ساری کوششیں کرنے کے باوجود کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، یہ تو نے اپنی کوشش، اپنی طاقت کے مطابق جو کر سکتا تھا وہ کیا ہے۔ اب تو ایک کام اور کر، اس عظیم رب، اس طاقتور، اس قادر مطلق کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے دعا کر۔ بقر، اور تو عرض کر ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، تربیت کی تھی۔ اور تربیت میں شفقت اور محبت کا عنصر، یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں، آج ماں باپ مر جائے نا تو اس یتیم بچے کی حالت دیکھ لو کہ ٹھوکروں میں پلتا ہے وہ، اللہ چاہے تو اسے محلوں میں راج کرنے کے لیے بھی اس کے لیے اسباب مہیا کر دے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی کے والدین چلے جائیں، بچہ چھوٹا ہو اور اتنا ہو کہ ماں باپ کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، ماں باپ کے بغیر رہتا نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو اٹھا لے، اس بچے کے لیے کتنی آزمائش، وہ ہر کونے میں ماں کو ڈھونڈے گا، ہر کونے میں باپ کی شفقت کو تلاش کرے گا، لیکن کوئی مل کے نہیں دیتا، اور ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہے۔ کس کے پاس بھائی اتنا وقت ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے؟ تو کتنی مشقت بھری زندگی ہے والدین کے بغیر۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح، اگر ماں باپ نہ ہوتے تو تم اس عزت اور وقار کے درجے تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، الا ماشاء اللہ، کہ اگر ان کو اسباب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا تو کوئی شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہم اس احسان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے، اور سینہ چوڑا کر کے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر بدتمیزی کر رہا ہوتا۔ شرم کرنی چاہیے، باپ کا اور ماں کا احسان ماننا چاہیے۔ اللہ یہاں بھی احسان یاد دلا رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، سب کچھ کرنے کے بعد تو اس عظیم قادر مطلق کی بارگاہ میں عرض کر
ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، تو قادر مطلق ہے، تو طاقتور ہے، ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو ان دونوں پر رحم کر۔ کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہاں بھی اس دعا کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس دعا میں اس چیز کو شامل کر رہا ہے کہ اللہ جس شفقت سے، جس محبت سے، جس قربانی کے جذبے کے تحت، جس خوش دلی کے ساتھ انہوں نے ہمارے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، مشقت اٹھاؤ گے چہرہ بگڑ جائے گا۔ جب سیٹ کوئی کام بولتا ہے، اوور ٹائم کرنے کا کہتا ہے، یار چھٹی کا ٹائم ہو گیا، اور سیٹ کو تو ابھی کام سوچتا ہے، طبیعت پہ گرانی گزرتی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن والدین کی شفقت کو دیکھو کہ جب آواز دو لبیک، تو پھر کیا اس حسن سلوک کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جب وہ کمزور ہو جائیں، جب وہ ناتواں ہو جائیں، تو یہ اولاد ہر وقت اپنا کندھا والدین کو فراہم کرے اور کہے لبیک؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ تو ہر 5 نمازوں میں اپنے والدین کے لیے ضرور بھی ضرور دعا کیا کرو۔ کہ ابن عیینہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 5 نمازوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کی، گویا کہ اس نے اپنے والدین کا کسی درجے میں حق ادا کیا۔ تو یہ والدین کے درجات کو بڑھاتا ہے، ان کے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے، ان کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیں اپنے پلو سے باندھ کر رکھنا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ 1-2 حدیثیں اور سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع رہا تو اس پر مزید گفتگو بعد میں کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے ایک نظر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اتنا ثواب کیوں؟ اس کا مطلب تمہارا رب چاہتا ہے، اتنا بڑا اجر رکھ کر تمہارا رب یہ چاہ رہا ہے کہ اتنا بڑا اجر دیکھ کر، اتنی مزدوری دیکھ کر یہ عمل ضرور کرے گا۔ تو اللہ ابھار رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اتنا بڑا اجر بیان کر کے تمہیں ابھار رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ بندے سے اس کے والدین راضی رہے۔ لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کو راضی کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اور جس شخص نے اپنے والدین کو ناراض کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اب وہ دنیا کی چیریٹی کرتا رہے، دنیا کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا رہے، دوستوں کے ساتھ بڑا ہنسی مذاق کرتا رہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہے، انہیں اچھے اچھے کھانے کھلاتا رہے، گیدرنگز میں بیٹھا رہے، وہ اللہ کو ناراض کرنے کے بعد کسی طریقے سے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا جب تک کہ والدین کو راضی نہ کرے۔ تو اس لیے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ بس صرف اس میں یہ ایک بات پیش نظر رہے کہ اگر والدین گناہ کا حکم دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی معصیت میں، کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو اس میں اللہ کی بات کو مانا جائے گا، ان کی بات کو ترک کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر اعتبار سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، کون نہیں چاہتا، اور اس کے رزق میں زیادتی کی جائے، ایک وظیفہ ہے رزق میں اضافے کا، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں اختیار کریں، مطلب یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو اختیار کریں تو عمر میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اسی طرح سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو نیک شخص ایک بار اپنے ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نظر کے عوض اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ ہر روز 100 بار دیکھے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ بہت ثواب عطا کرنے والا ہے، بہت پاک ہے، کیا اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ ایک بار ثواب عطا کر کے دوبارہ نہیں دے گا؟ اگر وہ 100 بار دیکھے گا محبت کے ساتھ تو 100 بار اسے اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے: ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، اور سمندر کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے سمندر، اس سے اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سمندر کی اس طغیانی کو دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے۔ کبھی کسی کشتی کو بھنور میں پھنسا ہوا اور سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر دیکھو تو دل دہل جاتا ہے، اور ہم اس کشتی میں ہوں تو پھر تو اللہ ہی اللہ ہے، پھر اس کے سوا کون یاد آئے گا؟ ایسی مشکل میں کوئی یاد نہیں آئے گا۔ تو وہ اللہ کی عظمت کی دلیل۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں حضور، حضرت عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ بیان فرما رہی ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا اور سمندر کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ثواب کی نیت سے زیارت کی تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو ثواب کی نیت سے والدین کی قبروں پر یا جن کا انتقال ہوا ہے، ایک کا انتقال ہوا ہے، تو ان کی قبر پر جانا جو ہے اس قدر بلندی درجات کا باعث ہے کہ اس سے ان کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ سے مردہ یہ پہچان لیتا ہے کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اپنے جائیں گے تو قبر والے کو انتہائی انس محسوس ہوگا اور اسے خوشی کا احساس ہوگا۔ جو شخص ماں باپ کی زیارت کرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ تو اس لیے اس چیز کو ضرور اپنائیں اور والدین کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جس سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور ہر طریقے سے معافی مانگ کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر وہ انتقال کر گئے ہیں اس حال میں کہ وہ آپ سے ناراض تھے تو پھر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں، نوافل عبادات کریں اور اس کا ثواب ایصال کریں، جو کچھ آپ سے بن پڑتا ہے صدقات کریں اور اس کا ثواب ایصال کریں، تاکہ قیامت تک جو ہے اتنا آپ اپنے مرنے تک اتنا ایصال ان کو کر کے چلے جائیں کہ قیامت کے دن جب ملاقات ہو تو اس اجر کے باعث وہ آپ سے راضی ہو جائیں۔ ورنہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت زیادہ سخت ہے۔ آخری حدیث جو تنبیہ پر مشتمل ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے۔ کل الذنوب یؤخر اللہ تعالی ما شاء منہا الا حقوق الوالدین، کہ ہر گناہ کی سزا کو اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہتا ہے اس کو مؤخر کرتا ہے، گرفت نہیں فرماتا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی پکڑ نہیں فرماتا، بندہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جرائم کرنے والے آپ دیکھتے ہیں کہ یار بڑے مزے سے زندگی گزار کے آرام سے مر گیا وہ، تو ایسا آشائش اتنی کرپشن اس کے باوجود بھی سکون کی زندگی گزار کے چلا گیا، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اور ماں باپ کی نافرمانی والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے گناہ کو جتنا اللہ چاہتا ہے مؤخر فرما دیتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور ان کا دل دکھانے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی کتنا باعث اذیت ہوتی ہے۔ جو ماں باپ ہیں ذرا غور کر لیں نا، ذرا غور کر لیں، ان کے لیے آسان ہوگا کہ اگر جس ناز و نعم سے، جس قربانیوں کے ساتھ اس اولاد کو، اس پودے کو سینچ کر بڑا کیا ہے، وہ بڑا ہو کر سینہ چوڑا کر کے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ ماں کے سامنے بدتمیزیاں کر رہا ہو، اونچی آواز سے باتیں کر رہا ہو،
اور معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہوں، اور بعض اوقات تو اللہ کی پناہ کے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ میں جو والدین ہیں وہ غور کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ انہوں نے جو قربانیاں دی وہ غور کر لیں کہ جب ہم نے اتنی ماں باپ بننے کے بعد پتہ چل جاتا ہے، ماں باپ جو بن جاتے ہیں خود انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اچھا یار ہم نے تو اپنے ماں باپ کی قدر ہی نہیں کی، اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے اولاد کے لیے۔ ابھی تک تو کتابوں میں پڑھا تھا اور لوگوں سے سنا ہی تھا، لیکن بھائی اس مشقت سے گزرنا واقعتاً ایک دشوار گزار کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نرمی اور محبت اتنی اولاد کے لیے دل میں رکھی ہے کہ ہر مشقت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر جاتا ہے اور بس اسے روز کا معمول قرار دے کر اس سے گزر جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے جب ماں باپ بن جاتے ہیں، اب وہ یہ غور کرے کہ ان کی اولاد سینہ چوڑا کر کے ان کے سامنے کھڑی ہو جائے، ان کے سامنے بدتمیزی کرے، اونچی آواز سے بات کرے، تو والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز کا احساس کریں اور اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کا احترام کریں، ان سے پیار کریں، انہیں محبت بھری نگاہ سے دیکھیں اور ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہی میں جنت ہے، کیونکہ دیکھ لیں آپ، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہاد کی اجازت ایک شخص مانگ رہا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں ماں باپ کے قدموں سے چمٹ جاؤ، کیونکہ وہیں انہی قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فرامین مقدسہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔